بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر آئے ہوئے خطرناک عذاب کے بارے میں بتائیں گے، اور خاص طور پر آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ جس برے کام کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا، وہ بہت ہی گندا اور برا کام ان کی قوم کے لوگوں نے کس طرح اور کس وجہ سے شروع کیا۔ امید کرتے ہیں ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر صدوم ہے، جو ملک شام میں ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق کے مشہور شہر بابل کے رہنے والے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے شہر اردن میں رہنے لگے، اور اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا فرما کر صدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی توحید اور اللہ کی اطاعت کی طرف نیکیوں کو کرنے، برائیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس قوم میں ایک برائی تھی، وہ لوگ جوان لڑکوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے۔ سب سے بڑی برائی ان میں لواطت تھی، یعنی مردوں سے برائی کرنے کی عادت ان میں کثرت سے پائی جاتی تھی، اور مسافروں اور گزرنے والوں کے راستے میں بیٹھ جانا، ان کا راستہ روکنا اور زبردستی ان سے برائی کا مرتکب ہونا، راستے میں بیٹھ کر ڈاکہ زنی، لوگوں کو قتل کرنا اور ان کا مال لوٹنا ان کی بری عادت میں شامل تھا۔ یہ لوگ جوان لڑکوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے، جو ان سے پہلے دنیا میں کبھی یہ گناہ نہیں ہوا تھا۔ اس بدکاری کی شروعات اس دنیا میں سب سے پہلے کرنے والے یہی لوگ تھے۔ اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام نے ان حرام کاروں سے فرمایا کہ تم سے پہلے تو یہ ناپاک اور شیطانی کام کسی نے نہیں کیا، تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے پڑے ہو۔ پیارے دوستو، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اس قوم کے مرد آپس میں غلط کام کیا کرتے تھے، اسی طرح وہاں کی عورتیں بھی آپس میں غلط کام کیا کرتی تھی۔ آئیے دوستو، اب اصل سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ صدوم نام کے اس شہر میں بہت ساری نعمتیں اور نہایت ہی یہ خوبصورت شہر تھا، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل، سبزی اور میوے زمین سے پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر باہر سے لوگ مہمان بن کر ان بستی میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ اسی لیے شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی پریشان اور تنگ آ چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہی حالات میں بھی ابلیس لعین یعنی شیطان نے ایک بوڑھے کی صورت اپنائی اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کے آنے سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا یہ راستہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی یعنی غلط کام کرو۔ تو دوستو، سب سے پہلے ابلیس ہی خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر آیا۔ اس بستی میں وہ داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی۔ اس طرح یہ گندا کام ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر دھیرے دھیرے اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو برے کام سے منع کرتے ہوئے اس طرح فرمایا، جس کو اللہ نے قرآن میں اس طرح فرمایا ہے، اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کے اتنا سمجھانے کے بعد بھی ان کی قوم نے بہت ہی برے انداز میں یہ کہا، جس کو قرآن کی صورت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ دوستو، جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ پاک کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ساتھ لے کر آسمان سے اتر پڑے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے خوبصورتی کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے برے لوگوں نے
حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ برا کام کرنے کی کوشش میں دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک بار ان لوگوں کو سمجھانا اور برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بیہودہ جواب اور برے رویے سے باز نہ آئی، تو آپ علیہ السلام اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے پاک نبی، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے ہی اس بستی سے دور نکل جائے، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں یعنی اپنے پنکھوں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ پھر پتھروں کی برسات ہوئی اور اس سپیڈ سے پتھروں کی بارش ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی۔ عین اسی وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو اصل میں منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک می برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ پیارے دوستو، جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے مرنے والا تھا۔ دوستو، اس سٹوری سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہومو سیکسولیٹی جو اس دور میں بہت پھل پھول رہی ہے، کس قدر شدید اور ہولناک گناہ کبیرہ ہے، کہ اس کے جرم میں قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئی اور گناہ کرنے والے پتھر کے عذاب سے مر کر دنیا سے نیست و نابود ہوئے۔ دوستو، ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابلیس سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس نے جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ گناہ ناپسند ہے کہ جب مرد سے بدفعلی کرے یا پھر عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اپنی نفسانی یعنی شاریرک اچھاؤں کو حرام طریقوں سے پورا کرتے ہیں، جیسے کہ سملینگکتا، وہ اللہ کی نفرت کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ گناہ اسلام میں بے حد ناپسند ہے اور اسے بری طرح سے منع کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابلیس سے یہ پوچھا تھا کہ اسے اللہ کی ناپسندگی کا سب سے بڑا کارن کیا لگتا ہے، اور ابلیس نے اس کے سمجھ سے جواب دیا تھا۔ ابلیس کی یہ بات اس وقت ایک خطرناک سچائی کو اجاگر کرتی ہے جس میں اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ کر لوگ اپنے اچھاؤں کا پالن کرنے کے طریقے سے گناہوں میں چلے جاتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ہم آپ کو کسی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔